السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 10ویں اصول کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لا تغضب، کہ آدمی ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ ازدواجی زندگی کے لیے غصہ جو ہے یہ سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر کے پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے، خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے۔ اور جب آدمی ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو کل کے درس میں بات آئی تھی کہ اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کے خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے نا، تو گویا شیطان اس کے اوپر پورے طور پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو چاہے اس سے وہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپے کے اندر نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب غصہ ہو جاؤ تو چپ ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب غصہ ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ اس حدیث سے ملائیے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ لگاتا ہے، سمندر پہ، اور وہاں سے پھر اپنے چیلوں کو اور اس کے جو کارندے ہیں اس کو وہ بھیجتا ہے، روانہ کرتا ہے۔ سب اپنے اپنے کام میں جاتے ہیں، یفتنون الناس، لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں، اور پھر شام کے وقت آ کر کے اپنے سردار کے پاس، ابلیس کے پاس، ہر ایک اپنا رپورٹ پیش کرتا ہے کہ دن بھر اس نے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، سب کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا شیطان ہوتا ہے اس میں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے دو یعنی میاں بیوی کے درمیان ہم نے تفریق کروا دی، لڑائی لگا دیا، جھگڑا ایسا لگایا کہ دونوں کی نوبت طلاق تک پہنچی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ سن کر کے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہے اصل کام کا، تو ہی کام کا ہے، اور اس کو جا کر کے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس عمل سے، اور اس معاملے میں تحریض کرنے والا، غصہ دلانے والا ہے نا، اور باتوں کو مزین کر کے پیش کرنے والا یہی ہوتا ہے، یہ ہے ہی بے ایمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے خود اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ومن شر الوسواس الخناس، ومن شر الوسواس الخناس، کہ اللہ رب العالمین کے ہم پناہ میں آتے ہیں، کس کے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ یہی شیطان ہے، خناس، جو وسوسہ ڈال کر کے بھاگ جاتا ہے، وسوسے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور پیدا کر کے چلے جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان،
शैतान का जो किरदार होता है उसको बनी आदम को इगवा करने का और उसको किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से वो भटकाता है, उनके उसके उसलूब और उसके तरीकों का जिक्र किया है। का वसवसा डालता है दिल के अंदर, मियाँ बीवी की उल्फत व मोहब्बत के अंदर वसवसे डाल देता है, एक दूसरे से शुकूक व शुबहात एक दूसरे के तई पैदा कर देता है। और ये वसवसे क्या होते हैं? रिश्तेदारी को काटने वाले होते हैं। बसा औकात किसी आदमी को ऐसा वसवसा डालता है उसके दिल के अंदर कि अगर उसको मालूम नहीं है कि वसवसों का इलाज क्या है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, पागल हो जाता है इन वसवसों के जरिए से। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दे करके उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। कहा याति शैतान अहदुकुम, शैतान तुम में से किसी के पास आता है और कहता है मन खलक कदा, इसको किसने पैदा किया? तो जो ईमानदार होता है वो कहता है कि अल्लाह ने पैदा किया। मिसाल के तौर पे वो कहता है आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। देखिए, आसमान की खिलकत के ऊपर गौर करना यह अच्छी बात है, उससे आदमी के ईमान में इजाफा होता है, आदमी के ईमान में इजाफा होता है। जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, आदमी के ईमान में इजाफा होता है। ये सब सवाल करता है वो, किसको, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया। जब सबका जवाब सुनता है तो आखिर में फिर पूछेगा फिर अल्लाह को किसने बनाया? मन खलक अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर ये सवाल करता है। अब ये सवाल जब इसका जवाब आदमी तलाशना शुरू करे तो गुमराह हो जाता है। दरअसल ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी के दिल में इस तरह की बात आए तो फौरन सोचने से रुक जाए, अपने आप को मशगूल कर दे, खाली अपने आप को न रखे और इसी तरह से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़े और इस तरह की चीज़ों को पढ़े और अपने इन ख्यालात को क्या करे, वो झटक दे, अपने से दूर कर दे। तो इस तरह के जो वसवसे या गुस्से और जो ये चीज़ें होती हैं, इससे इंसान को कतई तौर पर बचने की ज़रूरत है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि जब गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। कहा पानी पियो, उससे भी नहीं गुस्सा गया वुज़ू करो, उससे भी नहीं गुस्सा गया तो गुस्ल कर लो। लेकिन क्या करो, गुस्से के जो असरात होते हैं या गुस्सा जो इंसान से तकाजा करता है उसको नाफिज मत करो, उसको नाफिज मत करो। एक बात, आखिरी बात कह के इस 10 नंबर के असल को खत्म करेंगे, फिर 11 नंबर के असल की तरफ हम लोग चलेंगे। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, कहा अहब्बुल अशियाइ इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अर्बअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 4 चीज़ें बहुत पसंदीदा हैं, 4 चीज़ें बहुत पसंदीदा है। गौर से सुनिए इसको। पहली चीज़ क्या है? कहा अल क़स्दु इंदल हिद्दा, आदमी मोहब्बत के वक्त मियाना रवि इख्तियार करे, मोहब्बत के वक्त क्या करे? मियाना रवि इख्तियार करे। होता क्या है कि जब किसी से दोस्ती है तो सुबह भी मुलाकात कर रहे हैं, शाम भी मुलाकात कर रहे हैं, हाँ, अपने दोस्त के बारे में बतला रहे हैं, उससे अपने हर तरह के राजो नियाज की बातें उसके सामने बयान कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं उससे, तरह तरह के वादे उससे कर रहे हैं और फिर वादा को इंसान पूरा नहीं कर पाता है। लिहाजा कहा कि मियाना रवि इख्तियार करो, अल क़स्दु इंदल हिद्दा। इसी तरह से कहा वल अफ़्वु इंदल कुदरा, आपको कुदरत हासिल है कि आप अपने गुस्से को नाफिज कर सकते हैं, उसकी गलती की सजा उसको दे सकते हैं या बदला ले सकते हैं, लेकिन आप क्या कर दीजिए? मुआफ कर दीजिए। वल अफ़्वु इंदल कुदरा का वल हिल्मु इंदल गज़ब, जब नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं तो बुर्दबारी को इख्तियार करें। वर्रिफ़्क़ु बिइबादिल्लाहि फी कुल्ली हाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ हर हाल में नरमी करना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये 4 चीज़ें पसंद है। कौन कौन सी चीज़? जब आदमी मोहब्बत करे तो मोहब्बत करने में मियाना रवि इख्तियार करे, मियाना रवि इख्तियार करे। इसी तरह से जब कुदरत भी हो तो उसको मुआफ कर दे। इसी तरह जब गुस्सा आए तो बुर्दबारी इख्तियार करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ नरमी का मामला करे। कहा ये 4 चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन चारों उसूलों को
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں تاکہ ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزرے۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے ایک اصل اور 11 نمبر کی اصل جو ہے، جو ہمارے سیٹنگ کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، نظر انداز کا معاملہ کرے، ہر معاملے کو لے کر کے بات کا بتنگڑ نہ بنائے، بات کا بتنگڑ نہ بنائے بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، صفح کرو، درگزر کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کیجئے، کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے؟ یعنی انسان اگر کوئی یہ چاہتا ہے، کون گنہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر لے گا کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے، ورنہ صحابہ کرام اور دوسرے تابعین اعظام کے اقوال ہیں، یہ کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہے، ورنہ ہم لوگوں کے گناہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں۔ یہ گناہ ہے ہر آدمی کا، ہر معاملے میں وہ گنہگار ہے اور اللہ سے معافی کا وہ خواستگار ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، معافی کا معاملہ کریں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں کا ساتھ مصطح ابن اساسہ نے بھی دیا، اور معاملہ یہ تھا کہ مصطح ابن اساسہ کا خرچہ اور اس کا کھانا خرچے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اب بتائیے، یہ فطری بات ہے کہ جس کا ایک آدمی کھانا خرچہ اٹھا رہا ہو، جس کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ذرا ریزرو رہے، لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچی کے سلسلے میں امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بات کی، یا جن لوگوں نے بات کیا ان کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کی تائید کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ اب آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ نے آیت نازل کی، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي قُرْبَى، کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ قسم نہ کھائے کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہا تھا کہ اب ہم نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو اس کو، بھول جاؤ معاملے کو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو آپ رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ آج سے ہم مصطح کو جتنا دیا کرتے تھے اب اس کا ڈبل اس کو دیں گے، بڑھا چڑھا کر کے دیں گے، اب اس سے زیادہ اس کو دیں گے۔ اے اللہ، ہم تیرے معافی کے خواستگار ہیں، اے اللہ اگر تیرے معافی کا صلہ یہ ہے کہ ہم تیرے بندوں کے معاف کریں تو اے اللہ رب العالمین ہم تیرے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ما من جرعتن، کہا دنیا کے اندر پیے جانے والے گھونٹ میں سے کوئی بھی گھونٹ ایسا نہیں ہے، جرعہ کہتے ہیں کوئی بھی گھونٹ جس کو چھوٹا، شرب یسیر، چسکی لے کر کے جس کو آدمی پیے، چائے کے گھونٹ کی طرح، دوا جو ہوتی ہے نا 5 ml 10 ml جو آدمی پیتا ہے کھانسی وغیرہ کی دوا کا، اسی کو جرعہ کہتے ہیں۔ کہا کہ کوئی بھی ایسا گھونٹ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہو اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہو، سوائے اس جرعہ کے، اس گھونٹ کے جو غصے کے گھونٹ آدمی پیتا ہو۔ قزمہا، غصہ کیوں پی رہا ہے؟ عبد ابتغاء وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کے چہرے کو چاہتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے چہرے کو چاہتے ہوئے کوئی آدمی غصہ پی جائے۔
اس لیے نہ پیے کہ چلو اس سے ہمارے معاملات ہیں، ابھی غصہ ہو جائیں گے تو پھر وہ جو احسان ہمارے اوپر کر رہا ہے وہ احسان کرنا بند کر دے گا، ہم غصہ ہو جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرے، غصہ نہ کرے، غصے کو پی جائے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بڑا اجر و ثواب کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کسی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، بندہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اس کو سربلندی عطا کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو سربلندی عطا کرتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، اور جب اللہ کے دیگر بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ یا اپنے بال بچوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ، معافی کرنے کا معاملہ، یہ کتنا تاکیدی حکم رکھتا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علماء نے یہ وصیت کی ہے کہ انسان جب ناراض ہو جائے تو ناراض ہونے کے اوپر وہ اللہ رب العالمین کے بسا اوقات اس کو کیا سمجھے، نعمت سمجھے۔ یہ عجیب بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ کہا کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ زندگی میں ہمیں خوشی نہیں ملی، خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے، کچھ مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے، ہماری شادی ایسی جگہ ہوئی کہ ہم کو خوشی نہیں ملی، جو خوشی ملنا چاہیے، شوہر کے جو حقوق ہونے چاہیے وہ حقوق ادا نہیں ہوئے۔ عام طور پہ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، یا خواتین کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم کو جیسا سسرال ملنا چاہیے یا جیسے ہم کو شوہر ملنا چاہیے ہم کو نہیں ملا، ہم کو نہیں ملا۔ اس معاملے میں بندہ اگر مان لیجئے کسی مصیبت کا دنیا میں شکار ہے تو اس پہ اللہ سے اجر و ثواب کا امید رکھے، اللہ سے اجر و ثواب کا امید رکھے۔ یقیناً اگر دنیا میں اس کو مصیبت ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کے اندر، اس کے درجات کے اندر اضافہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس ثواب کو آدمی یاد رکھے، اس کے درجات کے اندر اضافہ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ اذا اراد بعبد منزلۃ فی الجنہ، اللہ رب العالمین اگر اپنے بندے کو جنت میں کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، لم یبلغها بعملہ، کہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، قال لملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے صبوا علیہ البلاء صبا، مصیبتوں کو اس کے اوپر پے در پے گراؤ، نازل کرو۔ اور جب مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ لہذا مصیبتوں کو بسا اوقات انسان کو مصیبت سمجھ کے ہی نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے وقتی طور پر وہ پریشانی کی باعث ہوتی ہیں، لیکن دنیا کی یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، آدمی کو عفو درگزر سے، معافی سے کام لینا چاہیے۔ ہاں وہ معاملہ اگر معاف کرنے کا ہے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے، لیکن واقعی اگر وہ بڑا ایشو ہے اور ایسے معاملے میں ساتھ نہیں رہا جا سکتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے راستے بتائے ہیں، اس کا طریقہ کار بتلایا ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ نیکسٹ کے آئندہ کے کا جو کورس ہے اس میں ہم اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اسی طرح سے کامیاب زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے، اور یہ 12 نمبر کا اصل ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خاکساری اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، کبر کرنے سے، غرور کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے اجتناب کرے۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تواضع اختیار کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تواضع اختیار کرے۔ اور تواضع کی جو صورتیں ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی معاملے میں اگر بیوی نصیحت کر رہی ہے تو سنیں اس کو، یہ مت کہے کہ تم ہماری ماں بن رہی ہو، نصیحت کر رہی ہو، تم کیوں نصیحت کرتی ہو، تم ہمارے معاملے میں نہیں بولنا، تم ہمارے اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں لوگ، ہمارا یہ پرسنل معاملہ ہے، تم کو ہم کس چیز میں کمی کر رہے ہیں۔ نہیں،
اس کو حق ہے بولنے کا. اور کبھی کبھی شوہر اگر بیوی کو بھی نصیحت کر رہا ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کے نصیحت کو سنیں. ایک دوسرے کے نصیحتوں کو لوگ قبول کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ کریں. اینٹھے نہیں. لوگ آج اینٹھ جاتے ہیں. کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو تم ہوتے کون ہو ہم کو کہنے والے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم ہم کو شادی کر کے لائے ہو، کوئی نوکر لائے ہو، کوئی یہ کر کے لائے ہو. پھر وہ دوسرا کہتا ہے ہم تمہارے نوکر ہیں، ہم تمہارے فلاں ہیں. بس یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. نہ نوکر کوئی کسی کا ہے، نہ کوئی کسی کا معاملہ ہے. یہ رشتہ اللہ نے طے کیا ہے اور اس کے حکم سے یہ رشتہ بنا ہے، اور تمہارے دین کو مکمل کرنے والا یہ رشتہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کے ذریعے سے تمہاری جنت ہے، اور اس کے تعلق سے قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو اس کو اتنا آدمی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اوحى الی، اللہ تعالیٰ نے میرے جانب یہ وحی کی ہے ان توادعوا، لوگوں تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، تم میں کا کوئی آدمی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، ولا یبغى احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، اور تم میں کا کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے. کبھی کہا شوہر نے کچھ نصیحت کیا، کہا تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے باپ ماں نے کبھی نصیحت نہیں کی ہے، تم ہوتے کون ہو نصیحت کرنے والے؟ تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے. اور کبھی بیوی نے نصیحت کیا تو کہا کہ ہمارے ماں باپ نے آج تک ہم کو نصیحت نہیں کی ہے، تم آ کر کے ہم کو نصیحت کر رہے ہو، تمہاری نصیحت کو ہم نہیں مانیں گے. اس طرح سے کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، اگر کوئی بندہ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. دیکھیے ہم سوچتے ہیں بظاہر کہ ہم جھک گئے، ہم سوچتے ہیں بظاہر کہ ہم اس کے سامنے کمزور پڑ گئے، ہاں ہم اس کے سامنے کمزور پڑ گئے. اور اگر یہ معاشرے کا بھی معاملہ ہے، کوئی اگر اپنی بیوی کو نصیحت سن لے یا کوئی بات اس کی سن لے تو معاشرہ اس کو کہتی ہے کہ جورو کا غلام ہے، بیوی کے باتوں میں رہتا ہے، یہ بھی معاملہ ہے. اور جب اس کی باتوں کو یہ نہیں سنتا ہے تو یہ بھی اس کی باتوں کو نہیں سنتی ہے رد عمل میں، جبکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رد عمل کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہم لوگوں نے ہر ایک مسئلے کو، مسئلہ ہمارا کیوں اتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ ہر ایک مسئلے کو ہم لوگوں نے اپنی ایگو سے جوڑ کر کے رکھا ہے، ہر مسئلے کو اپنے ایگو سے جوڑ کے رکھا ہے. اور سماج اور سوسائٹی کے اوپر جو کفرانہ ماحول ہے اس ماحول کا پورا اثر ہے ہم لوگوں کے اوپر، پورا اثر ہے. ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ اسلام نے خواتین کو یہ حقوق دیا ہے، یہ معاملات دیے ہیں، یہ سب کچھ دیا، لیکن زمینی سطح پہ جب اس کو نافذ کرنے کی ضرورت آتی ہے تب ایسا فرق کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا فرق کرتے ہیں جو فرق شریعت نے نہیں کیا، جو فرق شریعت نے نہیں کیا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ رب العالمین کے لیے خاکساری اختیار کرے تو اسے چاہیے، تو اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو بلند و بالا مقام عطا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین تواضع سے اپنے مخلوق کو عطا کرتا ہے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوا گھریلو معاملات میں، یہ زمینی بات آپ کو بتلا رہا ہوں، گھریلو معاملات ہوا، اب اس میں خاتون نے اگر بیچ میں کوئی بات کہہ دیا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم کون ہوتی ہو بولنے والے، تم اس گھر کی نہیں ہو، تم اس گھر کی نہیں ہو، یہ ہمارا معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، تم نہیں بول سکتی. تو اب سوال یہ ہے کہ کھانا بنانے کے وقت، کچن میں کام کرنے کے وقت اور دوسرے چیزوں کے کرنے کے وقت تمہارا اپنا معاملہ نہیں ہے، پھر اپنا معاملہ تم کیوں نہیں دیکھتے ہو، اس سے کہے کرواتے ہو؟ اگر جوائنٹ فیملی ہی کا معاملہ ہے تو اس کو اس کا حق ملے یا نہ ملے،
اس کو باتوں میں مشورہ دینے کا ملے یا نہیں ملے، اس کو کہتے ہیں ہمارا پرسنل معاملہ ہے تم لوگ جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں تو باتیں پیدا ہوں گی۔ ان کو شامل کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کیا کرتے تھے معاملات میں۔ ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بیان کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہوتا آپ اپنے اہلیہ کے پاس آتے، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو حکم دیا گیا سب عمرہ کا احرام کھولو، جو جانور لائے ہو ذبح کر دو، بال منڈوا لو، احرام سے حلال ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں مان رہا ہے، تیار نہیں ہو رہے ہیں لوگ، اس لیے نہیں تیار ہو رہے تھے کہ نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی احرام سے نہیں نکلے ہیں، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احرام سے تم نکل جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ میں انہیں کوئی حکم دیتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میں حکم دیتا ہوں میری بات نہیں مان رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ معاملہ یہ نہیں ہے، آپ اپنے نائی کو بلائیے، آپ کہیے حجام سے کہ آپ کا سر کے بال اتار دے لوگوں کے سامنے، پھر دیکھیے لوگ کیسی آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کیا، غصے ہو کر کے ناراض ہو کر کے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ناراض دیکھا اہلیہ نے تو کہا کہ کس نے آپ کو غصہ کر دیا، اللہ اس کو غصہ کرے۔ کہا وما لی لا اغضب، میں کیوں ناراض نہ ہوں؟ نبی نے کہا میں کیوں ناراض نہ ہوں کہ میں لوگوں کو کسی بات کا حکم دے رہا ہوں اور لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس حال میں، آپ پہلے وہ کام کر دیے، دیکھیے سارے لوگ یہ ہو جائیں گے۔ بیوی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے مشورے کو قبول کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نبی ہیں کہ تم نبی ہو، تم ہم کو سکھا رہی ہو، تمہاری بات ہم مانیں گے، ہم گارجین ہیں کہ تم گارجین ہو، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا، بلایا، کس کو بلایا؟ اپنے سر کے بال منڈانے والے کو بلایا، اور آپ نے بال اتروا لیا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، سارے لوگ دوڑ دوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کام کرنے لگے۔ تو یہ تواضع اور خاکساری ہونا چاہیے، کبر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے میں تعلی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی باتیں ہم کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ 12واں اصول تھا ازدواجی زندگی کے، کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 12 نمبر کا یہ اصل تھا جو ہم نے متعین کیا تھا۔ اب آئیے کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 13 نمبر کا اصل یہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے بیوی کے جانب سے کوئی تکلیف دہ چیز صادر ہو جائے، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے جانب سے بیوی کے حق میں کوئی تکلیف دہ معاملہ صادر ہو جائے، ہو سکتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ معاملہ ہوگا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ ابھی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کیوں ہونا ہے۔ تو جب یہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ ان کے دیے گئے تکلیف کے اوپر صبر کرے، چاہے شوہر کی طرف سے تکلیف دی جا رہی ہے صبر کرے، چاہے بیوی کی طرف سے شوہر کو تکلیف دی جا رہی ہے صبر کرے، اور ان کے ذلت سے، یعنی ان کی جو کمی ہے اس کمی سے تغافل برتے، نظر انداز کرے، تغافل برتے، گویا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس معاملے کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی سیریس نہ لے کسی بھی معاملے کو، دونوں کے لیے ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے۔ ہم کسی ایک کو یہ کر کے نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے سلسلے میں یہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ رب العالمین سے مدد بندہ جو طلب کرتا ہے نا، تو مدد طلب کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں میں سے صبر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے، صبر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے صبر کرنے کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو حاکم بنایا، امام بنایا، وہ میرے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ لما صبروا، کب بنایا؟ جب ان لوگوں نے صبر کیا۔ صبر کرنا چاہیے آدمی کو۔ آج حالات بہتر نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کل چل کر کے حالات بہتر ہوں گے۔ آج ہو سکتا ہے خاتون کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کل بال بچے بڑے ہوں گے، انشاءاللہ وہی بال بچے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، وہی معاملہ کریں گے۔
آج ہو سکتا ہے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، کل بچے بڑا ہوں گے، چاروں طرف سے روزی آئے گی، برسے گی، ہر بچہ کمانے والا ہوگا، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ یہ شکایت کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر۔ اگر اس کو ہم لوگ نافذ کر لیں نا اپنی زندگی میں، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کی باتوں کو ذرا سنیے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ، انسان جو ہے نا سماجی مخلوق ہے، سماج میں رہتا ہے۔ لا بد ان يعيش مع الناس، ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ارادہ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے فیصلے کو آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے، کبھی آپ اس کی بات کو نہ مانے تو وہ آپ کو تکلیف دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو کچھ کہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ہدایت والا ہے جو ایسے معاملے میں صبر کرے اور حرام کام سے اجتناب کرے، حرام کام سے اجتناب کرے اور صبر کرے۔ یہ عام لوگوں کے متعلق ہے۔ تو اگر یہ معاملہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ فٹ کریں تو اس کی کتنی تاکیدی حکم ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ کا انسان، اب آپ ہی سوچئے، ایک گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماں ہے اور ایک والد ہے، اس سے بھائی بہن ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بھائی بہنوں کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوتی کیا؟ لڑائی ہوتی ہے، بھائی کی بھائی سے لڑائی ہوتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان لڑائی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن ہوتی ہے۔ پھر دونوں مل بھی جاتے ہیں، پھر دونوں ایک دوسرے سے مل بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، کہہ کر کے مل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گود میں پلے ہیں، ایک گھر میں رہے ہیں، ایک ماں کی تربیت ملی ہے، پرورش ملی ہے، اس کے باوجود بھی ایک کی طبیعت مختلف ہے، ایک کی طبیعت مختلف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو اپنے آئینے میں پورے طور پہ اتارنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اس کی طبیعت، اس کے چوائس الگ ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ چیز زید کو بھی پسند ہو، اور جو زید کو پسند ہو وہ عمر کو پسند ہو، وہ بکر کو پسند ہو؟ پسند ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ آج پسند ملاتے ہیں۔ آپ کے چوائس ہمارے چوائس کتنے ملتے ہیں، کتنے ملتے ہیں؟ وہ ملانے کی ہی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طبیعت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کی طبیعت نرم ہے، کسی کی طبیعت گرم ہے، ہر ایک کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے یہ ہم ابھی آگے آپ کو بتلائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، حضرت عثمان ابن زائدہ کہتے ہیں کہ عافیت جو ہے نا اس کے 10 حصے ہیں۔ عافیت مانے سکون، چین۔ ازدواجی زندگی کا اگر سکون چاہتے ہیں نا تو یہ طریقہ سیکھیے کہ عافیت کے 10 حصے ہیں، اور 10 حصوں میں سے 9 حصہ، غور کیجئے گا، 9 حصہ نظر انداز کرنے میں ہے۔ اگر آپ عافیت چاہتے ہیں، اگنور کیجئے، چیزوں کو اگنور کیجئے۔ کہا جو اگنور کرنے سیکھ گیا، کہا وہ زندگی کا لطف اس کو مل گیا، زندگی کا لطف مل گیا۔ ہر بات کا بتنگڑ بنا کر کے پکڑ کے بیٹھ جائے گا دانت سے، لکیر کا فقیر بن کے بیٹھا رہے گا، کبھی وہ نہیں معاملہ کر سکتا ہے، کبھی وہ معاملہ، اور اس کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزرے گی۔ تو مروت یہ ہے آدمی کا، مروت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے، اپنے پارٹنر کے غلطیوں کو، اس کے قصور کو نظر انداز کرے، اس کو نظر انداز کرے، اس کو بہت دانت سے پکڑے نہیں، لکیر کا فقیر بن کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ایسا ہے کوئی معاملہ، رتی کا ہتھی نہ بنائے، ہو گیا بات آئی گئی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، عفو درگزر کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نظر انداز تو کرتا ہے، لیکن موقع آنے پر اس کو بتا دیتا ہے، دیکھو اس وقت ایسا تم نے کیا تھا نا، ہم نے دیکھ لیا تھا،
لیکن جان بوجھ کر کے تم کو چھوڑ دیا. کہا یہ بھی احسان جتانے کی ایک شکل ہے, وہ بھی نہ کرے, اس کو کبھی کہے بھی نہیں کہ تمہارے اندر یہ چیز تھی. کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز ہو تو, کوئی بڑی چیز ہو, کوئی بڑا معاملہ ہو تو اس کا معاملہ پھر الگ ہے, جو آئندہ کے کورس میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. اسی طرح سے کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 14 نمبر کا اصول ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے پارٹنر کو شریعت کے اصولوں کے مطابق چنے, شریعت کے اصولوں کے مطابق چنے. یہ ایک اصل ہے. کیسا اصل ہے کہ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے, جس کے ساتھ اٹھتا ہے, جن کے ساتھ رہتا ہے, ظاہر ہے ان کے اثرات اس کے زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو تم میں کا کوئی آدمی دوستی کرنے سے پہلے یہ غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, لا تصاحب الا مومنا, مومن کے ساتھ رہو, ولا یأکل طعامک الا تقی, اور تمہارا کھانا جو کھائے وہ نیک اور متقی آدمی تمہارا کھانا کھائے. یعنی آدمی عام طور پہ اپنے دوست و احباب کو کھلاتا ہے, تو دوست احباب ایسے ہی کو چنے. ظاہر بات ہے گھر میں بیوی بہت نیک ہے, لیکن دوست احباب ایسے برے ملے ہیں جو بیوی کے خلاف اس کو ورغلاتے ہیں, اس کو اسکاتے ہیں, اور بسا اوقات وہ بیوی کے اوپر ظلم کرنے کے اوپر ابھارتے ہیں کہ تم یہ کرو, تم ڈرتے ہو, تم فلاں کرتے ہو, تمہارے اندر ایسا نہیں ہے, تم کمانڈ نہیں رکھ پاتے ہو, تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو سمجھاؤ, تم اس کو اپنے وش میں کرو. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, الٹی پلٹی چیزیں اس کو سکھا کر کے, اس کا معاملہ کر کے کیا کرتے ہیں, اس کو صحیح راستے سے منحرف کر دیتے ہیں, اور میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جھوٹے قصے وہ خود اپنے گھر میں دب کے رہتے ہیں, لیکن جب آ کر کے بیان کرتے ہیں تو ہم نے آج یوں کیا, ہم نے آج یوں کیا, ہم نے آج یوں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کی بات باہر کسی کو کہنی ہی نہیں چاہیے. یہ بات آ چکی ہے کہ امانتوں میں سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کی بات کو اپنے دل کے اندر رکھے, اس کو باہر لے جا کر کے نہ کہے, الا یہ کہ کوئی ایسی بات جس میں اصلاح باہر کہے بغیر ممکن نہیں ہو, تو ایسی صورت میں آدمی کہہ سکتا ہے. اسما بنت یزید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیارکم, لوگوں میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, بتلائیے کون ہم میں سے اچھے لوگ ہیں. کہا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی, کہا جب ان کا چہرہ دیکھو تو تم کو اللہ یاد آ جائے, جب ان کا چہرہ دیکھو تو تم کو اللہ یاد آ جائے. یعنی آدمی اپنے دوست اور اپنے پارٹنر کو چننے میں ایسا کرائٹیریا اختیار کرے کہ وہ نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہو, اللہ یاد آتا ہو. کہا کہ بہت دن کے بعد تم مل رہے ہو, آج ہم یہ کام کریں گے. لوگ اپنے پارٹنر اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں. کہا ہرگز نہیں, جب آدمی اپنے دوست سے ملے تو اس کو اللہ یاد آئے, یہ نیک مومن کی پہچان ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو وہ ویسا چنے, کیونکہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا, اس کے زندگی کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک راوی ہے حدیث کے, بخاری کے بھی راوی ہیں, وہ ان کا نام ہے خالد الحذا. حذا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جوتا بنانے کو, موچی, موچی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, اسی کو کہتے ہیں حذا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حذا کیوں کہتے ہیں, کیا حذا کہتے ہیں؟ کہا بھائی میرے خاندان میں کسی نے بھی جوتا بنانے کا کام نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. کہا پھر بھائی آپ کا نام کیسے پڑا حذا؟ تو کہا یار جو میرا دوست تھا جس کی دکان میں بیٹھتا تھا وہی تھا جوتا فروش, وہی جوتا فروش تھا, میرا نام لوگوں نے خالد الحذا رکھ دیا. کہ کون خالد؟ وہی حذا, جو حذا جس کا دوست ہے موچی, جس کے دکان پہ وہ جا کر کے بیٹھتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر موچی کوئی آدمی ہے تو اس کا کام برا ہے, محنت کیا کرنے والا کوئی کام برا نہیں ہے,
ہر کام آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اثر کیسے مرتب ہوتا ہے، اثر کیسے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک بنو گے، صحبت طالح ترا طالح کنت، اور اگر کوئی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے برے بنو گے۔ اسی لیے اگر ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کو جو گھر سے باہر کے ہیں ان کو بھی آپ اچھے اختیار کیجئے، جو دین کے اوپر آپ کی معاونت کرنے والے ہوں، الٹے سیدھے کہانیاں، الٹی سیدھی باتیں پڑھا کر کے گھر والوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے بھڑکانے والے نہ ہوں، یہ کرنے والے نہ ہوں۔ ہم تو گھر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملہ اس کا رہا ہو، لیکن وہ آ کر کے بگارے گا کہ ہم تو 2 بجے جگا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو چائے لا کر کے دو، تو ایک پیر پہ کھڑی رہتی ہے چائے لا کر کے دیتی ہے۔ سن لیا آپ نے، اب اسی کو جا کر کے آپ وہاں اپنے گھر میں نافذ کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ اس کو کر رہے ہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں ان چیزوں سے، ایک دوسرے کے آرام کا انسان کیا کرے؟ خیال کرے، ایک دوسرے کے آرام کا انسان خیال کرے، ایک دوسرے کی رعایت کرے، اور آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنے لیے بہترین ساتھیوں کا اور دوستوں کا اختیار کرے۔ اسی طرح سے کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 15 نمبر کا اصل یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کو انجام دے جو اس کے الفت و محبت کو دیر تک باقی رکھنے والی ہو، ان کاموں کو کرے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو فقہا کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کس سے؟ اپنی بیوی سے کرے گا، تو اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بتلائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کا اظہار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دیکھیے، کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو حدیث سے ہو رہی ہے، ہم اپنے سے نہیں کر رہے ہیں، حدیث ہے، کہ اذا احب احدکم اخاہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، تو وہ اس کو بتلا دے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اس کو بتلا دے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں اس سے پہلے بھی ہم دے چکے ہیں۔ صحابہ کی مجلس ہے، ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سب سے پسندیدہ ہے۔ کہا من الرجال، مردوں میں پوچھ رہے ہیں، کہا ابوہا، اس کے ابا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ہمارے نزدیک۔ اظہار تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں عار کی بات ہے، کہاں شرم کی بات ہے، لیکن جو مروجہ الفاظ ہیں معاشرے اور سماج کے اندر، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ مروت کے خلاف۔ بال بچوں کے سامنے آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، گھر میں بڑے بھائی ہیں، والد ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کے سامنے وہ استعمال کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ طریقہ مروجہ جو الفاظ ہیں انگریزی کے اور دوسرے جملوں کے، اس کو انسان کو چاہیے کہ اس سے وہ تنہائی میں اگر وہ استعمال کرتا ہے تو کرے، لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے، اہل و عیال کے سامنے مروت کے خلاف ہے کہ اس طرح کا وہ معاملہ کرے، اس طرح کا وہ معاملہ کرے۔ لیکن اگر بات آئے تو کہے کہ ہاں ہمیں اپنی بیوی سے محبت، اور بیوی کہے کہ ہاں ہمیں اپنے شوہر سے محبت، بالکل اس سے نہ محبت رہے گی تو اور کس سے محبت ہوگی؟ وہی جائز محبت ہے، وہی حلال محبت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ اور محبت کا یہ معاملہ جو ہونا وہ کیسے ہو؟ محبت کا یہ معاملہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کے لیے، کسی سے کسی فائدے کے حصول کے لیے نہ ہو۔ محبت کا اظہار اس کے پیچھے کوئی ڈیمانڈ چھپا ہوا نہ ہو، یہ بھی ہونا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے کوئی مادی منفعت چاہتے ہیں، نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ وقت ہو گیا، اب انشاءاللہ اس حدیث کو کل پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ
انہ کان للأوابین غفورا۔